بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ بہت قابل عظمت اور بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مکرم اور محترم ہے، یہاں تک کہ محدثین میں یہ بحث موجود ہے کہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ افضل ہے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنوں میں ایک دن یوم عرفہ ہے جو پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، اور یوم عرفہ وہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں آتا ہے، اس لیے ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ دن کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے۔ چنانچہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور وہ سب سے افضل رات ہے، اس لیے رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے اور ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ اب اس عشرے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں وہ ذہن نشین فرمائیں بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ مضمون زیادہ ہے اور وقت تھوڑا ہے، تو اس مختصر وقت میں جو مضامین مجھے عرض کرنے ہیں وہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں کسی بھی بندے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی محبوب نہیں ہے جتنی کہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی عبادت اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ جب اللہ کے یہاں اس عشرے کی عبادت بہت محبوب ہے تو پھر ہم سب کو اس عشرے میں اپنی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، اور پھر اس عشرے کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب رکھتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنا احتساب کریں اور اپنے گھروں کا احتساب کریں اور اپنے بچوں کا اور اپنی زندگی کو ہم دیکھیں کہ کیا اس عشرے میں کچھ عبادات میں ہمارے یہاں اضافہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت اللہ کے نزدیک محبوب ہے پورے سال میں اتنی محبوب نہیں ہے، کیا ان 10 دنوں میں کچھ ہمارے یہاں عبادت کا اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں تو آج ہی سے یہ طے کرے کہ ذی الحجہ کا جب چاند ہو جائے تو ہم نے ابتدائی عشرے کو عبادت میں صرف کرنا ہے۔ جو جانور ہم قربانیوں کے لیے لے کر آتے ہیں یا جو ہم منڈیوں میں جاتے ہیں خریداری کے لیے، وہ بھی عبادت ہے، مگر اس عبادت کے لیے اس عبادت کو نہ چھوڑا جائے۔ ساری رات جوان بیٹھ جاتے ہیں اور روڈوں پر اور پلاٹوں میں اور گلیوں میں جانور باندھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور لغویات اور فضولیات اور غیبتیں اور بیہودہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا یہ رات لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب نہیں رکھتی؟ اللہ کے رسول نے تو بتایا لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب رکھتی ہے، اور دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے، تو پھر کیوں ان راتوں کو ضائع کیا جائے، پھر کیوں ان دنوں کو ضائع کیا جائے؟ اور اسی طرح سے پھر ارشاد فرمایا
दूसरा अमल ये बतलाया कि यौम अरफा का जो रोज़ा रखेगा मुझे उम्मीद है कि 1 साल गुज़िश्ता के गुनाह माफ़ होंगे और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ़ होंगे। और फिर इसी तरह से तीसरा जो अमल बतलाया वो इन 10 दिनों में कसरत से करने का सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये अमल कसरत से करने का है। और फिर चौथा अमल जो बतलाया कि जब ज़िलहज्जा का चाँद हो जाए उसके बाद जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता है वो अपने बालों को और अपने नाखूनों को न काटे। ये बालों का और नाखूनों का न काटना ये मुस्तहब अमल है। काट ले तो गुनाह नहीं होगा मगर न काटे तो सवाब की बात है। और फिर ये हुज्जाज के साथ शबाहत की जा रही है, तशब्बुह किया जा रहा है कि हुज्जाज चूँकि एहराम की हालत में ये बाल नहीं काटते और नाखून नहीं काटते तो हम भी हाजियों के साथ शबाहत इख्तियार करें। अल्लाह करीम है, वो अल्लाह करीम जो रहमतें हाजियों पर बरसाता है, शायद उन रहमतों में हमारा भी हिस्सा हो जाए। तो ये 4 आमाल हैं अशराए ज़िलहज्जा के इब्तिदा में। फिर यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा की सुबह से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक तकबीरात तशरीक़ का पढ़ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ना वाजिब है मर्दों पर भी औरतों पर भी। औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ती हैं, जाए नमाज के सामने लिख लें तकबीरात तशरीक़ पढ़नी है, और मर्द मसाजिद में पढ़ते हैं। और अगर मस्जिद से जमात रह जाए, घर पड़ी है या मस्जिद नहीं पड़ी है तो पढ़ने के बाद फिर इस तकबीर को पढ़ना ही है। मसबूक है, नमाज की रकातें रह गई हैं, सलाम फेरने के बाद इसे पढ़ेगा। और अजीब बात ये कि ये तकबीरात तशरीक़ इनकी क़ज़ा भी नहीं है, क़ज़ा भी नहीं है। अगर बैठे बैठे मुसल्ले पर ही याद आ गई तो फिर पढ़ लेंगे, और अगर आप वहाँ से उठ गए तो अब इसका वक्त ख़त्म हो गया, अब क्या है तो इस्तिग़फ़ार है। तो कुछ आमाल अल्लाह पाक ने ऐसे दिए कि जिसमें क़ज़ा भी नहीं रखी, ताकि एहतमाम करना चाहिए आदमी। दुनिया का कोई नफ़ा हमारे सामने आता है और वो एक ही बार आया है तो हम किस कदर पहले से उस नफ़े को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो जाए, ताकि ये हाथ से न निकल जाए। माएँ भी समझाती हैं बच्चों को, इसी तरह से बड़े भी एहतमाम करते हैं। तो क्या तकबीरात तशरीक़ अगर हमसे फौत हो जाए, निकल जाए, तो ये कोई कम नुकसान, इसको तो हम नुकसान नहीं समझते। ये नुकसान उस दिन पता चलेगा कि जिस दिन कहा जाएगा जाओ तुम एक नेकी लेके आ जाओ, आज तुम्हारे गुनाह और नेकियां बराबर हैं, जाओ एक नेकी लेके आ जाओ और तुम अपना फैसला करवा लो। उस वक्त इंसान कहेगा हाय काश दुनिया में एक बार अल्लाह अकबर ही ज्यादा कह देता तो आज वो एक नेकी बन जाती। एक शख्स के पास सिर्फ अल्लाह अकबर एक कलमा ही होगा और वो इसको दे देगा, जबकि माँ ने नहीं दिया, बाप ने नहीं दिया, बहन ने नहीं दिया, औलाद ने नहीं दिया, भाई ने नहीं दिया, किसी ने नेकी नहीं दी, ये एक शख्स दे देगा। वो कहेगा मेरे पास तो है ही एक है, अब मैं तो जन्नत में तो जा नहीं सकता और मेरे किसी काम की तो है नहीं, ये तुम ले लो। तो अंदाज़ा कीजिए उस वक्त इस एक नेकी की कदर आएगी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीरात तशरीक़ ये 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर ये 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ना है। उसके बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या चीज़ है? आपने फरमाया हिय सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से हुक्म आया था। हुक्म कैसे आया था? हुक्म आया ख्वाब के ज़रिए से। बराह रास्त अल्लाह वही कर सकता था कि इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह कर दो, जिब्रील वही लेके आ
سکتے تھے، مگر یہ نظام اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ نے نظام کون سا بنایا؟ خواب کے ذریعے سے اشارہ ہوا، اپنی محبوب چیز کو ذبح کرو، اپنی پیاری چیز کو ذبح کرو۔ یہ خواب میں دکھلانا اور یہ خواب میں اشارہ ہونا، اس سے یہ سبق سمجھانا مقصود تھا کہ امت مسلمہ کو یہ سبق مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے اشارے پر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ مگر آج اللہ کے صریح اور کھلے حکم چھوٹ رہے ہیں اور کھلے حکموں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی کی خاطر حکم قربان۔ آج رات کو سنیے گا، آج خریداری کرنے کے لیے، جانوروں کو خریداری کرنے کے لیے عشاء کی نماز بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، ناپاک جسم چونکہ چھینٹے پیشاب کے ساتھ لگے ہوئے اور اسی حال میں آگے سو جاتا ہے۔ یہ کون سی قربانی کر رہا ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ جانور جو خرید کر لایا ہے، قیامت کے دن یہ جانور اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ یہ پل صراط میں اس کی سواری تھوڑی کرے گا، اس نے اتنا بڑا اللہ کا حکم چھوڑا ہے۔ تو یہ خواب کے ذریعے سے اس لیے دکھایا گیا کہ تاکہ ہر آدمی سمجھے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسماعیل بھی 100% ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اما ہاجر کا وہ جملہ یاد رکھنے کا ہے، ماؤں بہنوں کے لیے یاد رکھنے کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب لے کر جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا، حضرت ہاجر سے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، کسی سے ملوانے لے جا رہے ہوں گے، نہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس پر کہا حاجر نے کہ کیا بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چیخیں گی، چلائیں گی، واویلا کریں گی، اللہ کا حکم ہے، بھاگیں گی ابراہیم کے پیچھے، نہیں ذبح کرنا، نہیں ذبح ہونے دوں گی۔ مگر انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 اسماعیل ذبح ہو جائے تو مجھے یہ بھی تسلیم ہے۔ یہ ماؤں بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے حکم پر ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل ذبح ہو جائیں۔ ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، کوئی بیٹی نہیں، کوئی اور نہیں، ایک ہی بیٹا اسماعیل ہے۔ ماں ہاجر کہہ سکتی تھی نا ایک ہی ہے، اس کو بھی ذبح کر دیں، مگر سمجھتے تھے کہ اللہ کریم ہے، جس مالک و خالق نے یہ چیز دی ہے اس کے نام پر قربان کرنا اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ بلند ہونے کا سبب ہے۔ آج ہم اپنی خواہشات اللہ کے حکم پر نہیں قربان کر سکتے، آج چاہتے ہیں اللہ کے حکم پر قربان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو بیٹے اور اولادیں قربان کر دی اور اپنی اولادوں کو اللہ کے حکموں کے سامنے قربان ہونے کے لیے لٹا دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ اب یہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہو، یہ جانور اسی اولاد کا نعم البدل ہے، گویا کہ اولاد کے بدلے میں اللہ نے جانور دیا ہے اور وہ جانور ہم ذبح کرتے ہیں۔ لہٰذا جذبہ وہی ہونا چاہیے کہ اگر اولاد بھی آ جائے اور اللہ کا حکم ہو تو میں اس کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جو صحابی ایمان لے آئے، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان ہو گئے، بیٹا مسلمان نہیں ہوا چھوڑ دیا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی چھوڑ دی، ہجرت کر کے چلے گئے، یہ قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، یہ قربانیوں کی مثال ہے۔ اور پھر اسی طرح سے میدان جنگ گرم ہے، میدان کارزار گرم ہے، سامنے بیٹا ہے اور تلوار چلانے کے لیے اس پر تیار ہیں، کیوں کہ یہ کافر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ سب قربانیاں صحابہ نے دی ہیں، یہ تاریخ بھری پڑی ہے، یہ تاریخ کے اوراق کو آپ دیکھیں، یہ سب کچھ موجود ہے، یہ ساری قربانیاں انہوں نے دی۔ لہذا قربانی میں نیت اپنی درست کرے،
بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرے، نیت کی اصلاح کرے۔ نمبر 1، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے بار بار خریداری سے لے کر ذبح کرنے تک، ذبح سے تقسیم تک سارے معاملات اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، بار بار یہ بات لائی جائے۔ اگر ریاکاری ہوئی، اگر دکھلاوا ہوا، رد کر دی جائے گی قربانی، یہ جانور رد کر دیا جائے گا۔ اتنے بڑے قداور جو جانور منگوائے ہیں اور لاکھوں کے خریدے ہیں، یہ سب کے سب رد کر دیے جائیں گے اگر اخلاص نہ ہوا، اگر ریاکاری اور نمود و نمائش ہوئی تو یہ رد کر دیا۔ قربانی کا ایک ظاہر ہے اور قربانی کا ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ منڈی جا کے جانور خریدا اور اس کو لا کر گھر میں کھڑا کیا اور اس کو چارہ ڈالا اور اس کے پانی کا انتظام کیا، خدمت داری کی، اور عید الاضحیٰ والے دن اسے ذبح کر دیا اور گوشت اس کا تقسیم کر دیا، یہ قربانی کا ظاہر ہے۔ مگر قربانی کا جو باطن ہے، جس سے اس میں روح پڑے گی، وہ اخلاص ہے، وہ تقویٰ ہے، اخلاص ہے اور تقویٰ ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور نمبر 2، گناہوں سے بچنے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے تقویٰ چاہتا ہے کہ اس قربانی کو ذبح کرنے کے بعد تمہارے دل میں کتنا اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، کتنی اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے، کتنا گناہوں سے بچنے کی استطاعت اندر پیدا ہوئی ہے، یہ مقصود ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اے فاطمہ قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی کے سامنے آ جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گھروں کے اندر جب قربانیاں ہوتی ہیں، خواتین کی جب قربانیاں ہوتی ہیں، تو خواتین کو اپنی قربانیوں کے پاس کھڑے ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، محرم، غیر محرم، اس کا لحاظ بہت ضروری ہے، شریعت کے پردے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر قصائی ہے تو وہاں آپ برابر میں تو نہیں کھڑی ہوں گی، مگر دور سے کھڑے ہو کر دیکھنا، اپنے جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھنا، اور اس جذبے کو تصور میں لانا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر کیسے چھری چلائی تھی، اور یہ جانور اولاد کا نعم البدل ہے۔ اگر مجھے اللہ کا حکم اولاد کی قربانی کا آیا تو میں اس کو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب جانور ذبح ہو رہا ہو، یہ جذبہ اپنے دل میں لایا جائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، فرمایا آپ کے گزشتہ گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، ایک قطرہ جب زمین پر گرے گا نہیں، اس کے گرنے سے پہلے پہلے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جب ہے جب اخلاص ہو، جب تقویٰ ہو۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے پھر حضرت فاطمہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے بتایا ہے کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ سب کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی سب کو یہ ثواب ملے گا۔ اور پھر اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من احراق الدم، یہ عید الاضحیٰ والے دن سب سے محبوب ترین عمل وہ کیا ہے؟ وہ خون کا بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا، یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن یہ جانور یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ لایا جائے گا، ایک ایک بال پر اجر ہوگا، ایک ایک قطرے پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب خون زمین پر گرتا نہیں ہے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، مگر بشرطے کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے۔ ماں بہن پر قربانی واجب تھی اور جناب استطاعت اتنی نہیں تھی، زبردستی کر لی، بھائی چلو کر لو۔ اب یہ خوشی سے نہیں بھی قربانی، نہیں، خوشی سے قربانی، خوشی سے قربانی کرو، خوشی سے قربانی کرو۔ اور پھر فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جس آدمی کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ نے ڈانٹا نہ آئے ہمارے پاس، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔
कितनी सख्त वईद है, कितनी सख्त वईद है जिस पर कुर्बानी वाजिब है, वो हमारी ईदगाह में अगर न करे कुर्बानी तो मत करे। अब देखना है कि किस पर वाजिब है कुर्बानी। वाजिब है मुकीम, बालिग, आकिल, मालदार। यहाँ थोड़ा सा निसाब समझने की ज़रूरत है। सदक़तुल फितर का निसाब और कुर्बानी का निसाब एक ही है। जैसे हम रमज़ान में निसाब बयान करते हैं ज़कात का, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। सोना जब 7.5 तोला हो, चांदी जब 52.5 तोला हो, नकदी जब 52.5 तोला कीमत के बराबर हो, माल तिजारत जब 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो। ये 4 अशिया तो ज़कात के अमवाल हैं और कुर्बानी के भी हैं। लिहाजा जिस पर ज़कात आती है उस पर कुर्बानी आती ही आती है। मगर एक 5वीं और इजाफी चीज़ है कुर्बानी के अंदर, वो ये कि जिस शख्स के घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद सामान इतना पड़ा हुआ है कि उस ज़रूरत से ज़ायद सामान को अगर लाया जाए सामने और उसको बराबर किया जाए 52.5 तोला चांदी की कीमत के तो बराबर हो जाए। 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन इस वक्त 1,74,000 रुपये है। 1,74,500 के लगभग इसके करीब। तो इतनी मालियत का ज़रूरत से ज़ायद सामान है, नकदी नहीं है, चांदी नहीं है, सोना नहीं है, तिजारत नहीं है, कैश नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर घर में ज़रूरत से ज़ायद कपड़े मौजूद हैं, अनसिले कपड़े औरतों के हैं, बर्तन इतने हैं जो इस्तेमाल नहीं होते, शोपीस के तौर पर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो इस्तेमाल की नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद माल है, बड़े महंगे पर्दे लगे हुए हैं, ज़रूरत से ज़ायद माल है। अगर ये ज़रूरत से ज़ायद सामान की कीमत पहुँच गई 1,74,000, 2025 का रेट तकरीबन इतना है, तो इस खातून पर कुर्बानी वाजिब है। अगर चेक कोई पैसा नहीं इसके पास, अगर चेक कोई माल नहीं, मगर कुर्बानी वाजिब, फिर क्या करे? घर से माल निकाले अपना। ये जो स्टोरों के अंदर भरा पड़ा होता है माल, कचरा सारा, अब वो कचरा भी कबाड़े में जाता है तो वो भी तो 50,000 का तो निकल ही जाएगा, अच्छा खासा तो वो भी पड़ा हुआ है। ये सारा घर में देखना है, मिल्कियत में क्या क्या है। कुर्बानी का निसाब मुतय्यन बता दिया, अपनी मिल्कियतों को चेक करो, देखो। एक और चीज जिसकी तरफ तवज्जो किसी की आज नहीं है, एक मेरा प्यारा जवान, उसके पास एक मोबाइल मौजूद है, वो उसकी ज़रूरत का है, एक और उसने महंगा सा रखा हुआ है, वो जो नॉर्मल वाला है वो लेके बाहर निकलता है, महंगा वाला उसने अंदर रखा हुआ है। ज़रूरत से ज़ायद है। ज़रूरत उस चीज़ को कहते हैं जिसके बगैर चारा कार न हो, ज़रूरत उसको कहा जाता है। एक ख्वाहिश है, जी चाहता है कि 2 मोबाइल हो जाए, जी चाहता है टैब भी मौजूद हो, जी चाहता है लैपटॉप भी हो। सवाल ये है कि आपका लैपटॉप आपके काम का है कि नहीं, क्या इसके बगैर आपका चाराकार है कि नहीं। अगर इसके बगैर आपका गुजारा नहीं, आप कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सिलसिले में आपको लैपटॉप की हाजत है तो आपकी ज़रूरत है। मगर शौकिया है, टैब शौकिया रखा हुआ है, मोबाइल 3 शौकिया रखे हुए हैं, ये ज़रूरत से ज़ायद सामान है, ये ज़रूरत से ज़ायद सामान है। कुर्बानी वाजिब है मेरे प्यारे पर, मेरे अजीज़ पर। उस दिन एक जगह पर मैंने मसला बयान किया तो एक जवान था, वो तो बड़ा खुशफहमी में मुब्तला था कि मेरे ऊपर तो कुर्बानी नहीं है। जब मैंने ये मसला बयान किया तो उसने कहा मुझे साहब मेरे पास तो घर में 4.5 लाख का एक मोबाइल है और जो जेब में रखा हूँ वो तो 80,000 का है। तो भाई, और आपने कहा मौलवी साहब कि दोनों इस्तेमाल के हों, तो वो तो इस्तेमाल तो मैं करता हूँ, घर जाके उसको इस्तेमाल करता हूँ। इस्तेमाल तो करते हो लेकिन ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो ये ज़रा अपने घरों को देखें, बच्चियाँ देखें,
باپ نے یہ شے خرید کے دے دی، یہ خرید کے دے دیا، بچی کی چاہت پر یہ شے خرید کے دے دی، یہ دیکھو یہ ضرورت سے زائد سامان جو خرید کر آپ نے دیا ہے وہ بچی کی تعلیم سے تعلق نہیں رکھتا، کاروبار سے تعلق نہیں رکھتا، بس بچی کی چاہت کو اور خواہش کو آپ نے پورا کیا ہے۔ بیٹی ہے، چلو جی وہ پڑھ رہی ہے، آپ نے اس کو اچھی کارکردگی پر گفٹ لے کے دے دیا، چلو ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت اس کی ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر اگر اس کا چارہ کار ہے، گزارا ہو سکتا ہے، تو یہ مال ضرورت سے زائد ہے، اس کو شامل کیا جائے گا۔ اور اگر یہ مذکورہ رقم جو بتائی ہے چاندی کی، وہ اگر اس تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی جہیز کا جو سامان رکھا ہوا ہے لڑکیوں کے پاس، ابھی شادی نہیں ہے، شادی کو سال باقی ہے، واشنگ مشین لے کے رکھ دی، فریج لے کے رکھ دیا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت سے زائد مال، اس پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو ملائیں گے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو مال پہنچ جائے گا۔ اور اس طرح کا کوئی سامان، کپڑے لے کے دیے ہوئے ہیں، تو اپنی ملکیتوں کو دیکھو بھائی، اپنی ملکیتوں کو دیکھو، قربانیاں درست کرو، قربانیاں کرو۔ میں آپ کو ایسے اشخاص کا بھی یعنی بتا سکتا ہوں کہ میں اللہ کے شکر سے، اللہ کے کرم سے ان قربانیوں کے ایام میں جگہ جگہ جا کے یہی مسائل بیان کرتا ہوں، نہیں پتہ لگا۔ ایسے لوگ بھی مجھے ملے جنہوں نے اپنے گزشتہ 10 سال کی قربانیاں کی ہیں، میرے بیان کے بعد قضائیں کی ہیں قربانیوں کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قربانی کی قضا بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ پچھلے سال کی قربانی رہ گئی تھی، اس سال جانور خرید کر آپ ذبح کریں، نہیں، اب وہ قربانی کی رقم صدقہ کرنا ہو جائے، اور صدقہ کرنا بھی وہاں جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، صرف زکوٰۃ کا مصرف ہے، اس کو غنی نہیں کھا سکتا۔ قربانی کا گوشت تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غنی بھی کھا سکتے ہیں، سارا خود رکھ سکتے ہیں، مگر پچھلی جو قضا ہے اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے، اس کو جانور آپ نے لانا ہی نہیں ہے، وہ قیمت صدقہ کرنی ہے، قیمت زکوٰۃ کے مصرف پہ دے دیں۔ تو مسائل کا نہ جاننا قیامت کے دن عذر نہیں ہوگا، عذر نہیں ہوگا، عذر نہیں ہوگا۔ ان مسائل کو سمجھیں۔ میں بہت کل سے پرسوں سے یہ گروپوں میں چلا رہا ہوں، بھائی اس مجلس میں شریک ہوئیے گا، شریک لازمی ہوئیے گا، مسائل سمجھیے گا، مسائل سیکھیے گا، مسائل جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ اس لیے درخواست ہے ان مسائل کو سمجھیں۔ اچھا، اسی طرح سے آپ نے بیٹے کو اکاؤنٹ کھول کے دے دیا، بیٹی کو اکاؤنٹ کھلوا کے دے دیا، اور اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے رقم ڈال دی ہے تعلیم کے لیے۔ آج ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے صبح کہ ایک پلاٹ میں نے بیٹے کے نام کر دیا ہے کہ جناب یہ اپنی تعلیم میں صرف کرے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے مال کا کچھ حصہ بچوں کو تعلیم کے لیے دے دیتے، ریٹائر ہوا، اچھا خاصا مال ملا ہے تو بچے کو دے دیا، بھائی اپنے پاس خرچ ہو جائے گا، اس کا اکاؤنٹ کھول کے دے دیا، تعلیم میں صرف کرے گا۔ اس وقت وہ تعلیم میں صرف کرے گا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اگلے سال پڑے گی، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد اس پر قربانی واجب ہے اگر صاحب نصاب ہو رہا ہے تو۔ بیٹی کو ایسے ہی آپ نے پیسے جمع کر کے اس کو دے دیے، اس پر بھی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے وہ رقم جو کیش اس کے پاس ہے تو قربانی واجب ہے۔ بس یہ قربانی کے 3 ایام میں اگر یہ رقم موجود ہوئی تو قربانی واجب ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں سال گزر کا بھی شرط نہیں، قربانی کے 3 دنوں کے اندر یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ کے پاس مال آ گیا تو تب بھی وجوب آ گیا، تب بھی قربانی واجب ہے، فوری جانور خریدے اور اسے ذبح کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ کچھ اللہ کے احکام ایسے آتے ہیں کہ جس پر انسان کو بادل نخواستہ اللہ کا پیارا حکم سمجھ کر انسان کو اپنا سب کچھ لوٹانا ہی ہے۔ یہ عزتیں اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا ہے، سب کچھ۔ زکوٰۃ تو ہے چلو بھائی ٹھیک ہے، سال کے بعد آپ نے دینی ہے، وہ بھی جناب ایک خاص مقدار رکھی ہے زکوٰۃ کی، اور گویا کہ زکوٰۃ میں وہ مال ہے جو مال نامی ہے، مال نامی بڑھنے والا مال، مگر قربانی میں مال نامی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ضرورت سے زائد سامان بھی گھر میں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، لہذا ضرورت سے زائد۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ معتدل زندگی گزاریں، آپ اعتدال والی زندگی گزاریں۔
تو اس لیے یہ خیال رکھیے گا وجود کس پر ہے. ضرورت سے زائد پلاٹ ہے اس پر قربانی واجب ہے. اسی طرح سے جناب ضرورت سے زائد مکان ہے، ایک مکان رہائشی ہے، اس کے اوپر اضافی ایک اور مکان ہے، قربانی واجب ہے. یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اب قربانی کے جانوروں کی تفصیل سمجھ لیجیے. جانور قربانی کے 4 اجناس 8 جانور، 4 اجناس 8 جانور. 4 اجناس معنی یہ کہ بکری بکرا نر مادہ، بھیڑ دمبا نر مادہ، اور گائے نر مادہ 2، اور اونٹ نر مادہ، اور بھینس گائے کے زمرے میں ہی آتی ہے. بغیر کسی کراہت کے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. تو یہ جانور ہیں قربانی کے، اور ان کی مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معاملات کتنے حساس ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی عمریں بھی متعین فرمائی ہیں. اس سے عمر کا جانور ہوگا تو قربانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. لہذا اونٹ کی عمر 5 سال بتلائی، گائے بیل کی بھینس کی عمر 2 سال، اور بکری بکرے کی عمر 1 سال، اور بھیڑ دمبے کی عمر بھی 1 سال. کسی بھی جانور کی عمر 1 سال سے کم ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. 1 سال سے کم ہو تو جائز نہیں ہے. دانت کا گرا ہوا ہونا یہ اس کی عمر کے پورا ہونے کی نشانی ہے. اگر عمر پوری ہے، آپ نے گھر میں جانور پالا، دانت نہیں گرا تو عمر پوری ہے، 2 سال کا پورا ہو گیا بچڑا. اسی طرح سے بکرا 1 سال کا ہو گیا تو ٹھیک ہے، قربانی جائز. مگر چونکہ ہم باہر سے خرید کر لاتے ہیں تو اس لیے ہمیں اچھی طرح سے جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھنا چاہیے. البتہ دمبے میں یہ گنجائش ہے، بھیڑ اور دمبے میں یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ سال کا کم ہے تو 2 شرطوں کے ساتھ اس کی قربانی جائز ہے. نمبر 1 وہ 6 ماہ سے اوپر ہو، 6 ماہ سے کم نہ ہو. اور نمبر 2 اگر اس کو سال والوں کے ساتھ برابر میں کھڑا کیا جائے تو برابر لگتا ہو. تو یہ صرف دمبے اور بھیڑ میں اس میں گنجائش دی ہے، باقی نہ بکری میں ہے، نہ بیل گائے میں ہے، نہ اونٹ اونٹنی میں ہے. کسی میں یہ گنجائش کم کی نہیں ہے، صرف اس ایک جانور میں کم کی گنجائش دی. ترمذی شریف کی روایت ہے اس طرح سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے بھی جانوروں کی متعین فرما دی. پھر اسی طرح سے یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ قربانی کے اندر کیا ہے کہ بڑے جانور کا 7واں حصہ یا چھوٹا جانور 7ویں حصے سے کم جائز نہیں. 7ویں حصے سے کم جیسے کہ 8 لوگ ایک جانور میں شریک ہو گئے، جائز نہیں. ہاں 7 سے کم لوگ شریک ہیں، 6 شریک ہو گئے، 5 شریک ہو گئے، 2 شریک ہو گئے، جائز نہیں. اب میں ایک مثال سے مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک جانور آپ نے ذبح کیا، بچڑا ذبح کیا مثلا، اور اس کا صاف ستھرا گوشت 70 کلو نکلتا ہے مثال کے طور پر. ہر شریک کو 10 کلو آئے گا، مگر ہم نے اندازے سے کر دیا. اب ایک شریک کی طرف چلا گیا 10 کلو سے 1 پاؤ اضافی 10.25 کلو چلا گیا، اور ایک شریک کے پاس چلا گیا 10.25 کلو. جب 10.25 کلو گیا تو یہ 10.25 کلو یہ 7واں حصہ جانور کا نہیں، یہ بڑے جانور کا 7واں حصہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. بڑے جانور کا 7واں حصہ ضروری ہے، اس سے 1 ذرہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے. بے شک آپ کی رضامندی ہو، 4 لوگ 6 لوگ 7 لوگ آپ شریک تھے، ہاں بھائی کوئی کمی بیشی ہو معاف کرنا. ارے بھائی کیوں معاف کرے؟ یہ کمی بیشی آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، یہ قربانی کا مسئلہ ہے. اللہ نے آپ کو حکم دیا ایک چھوٹا جانور بکرا بکری بھیڑ دمبا ذبح کرو، یا بڑے جانور کا 7واں حصہ اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو یہ بڑے جانور کا 7واں حصہ تو نہیں ہوا، اس لیے کہ 7ویں حصے سے 1 پاؤ کم ہے، 7ویں حصے سے آدھا کلو کم ہے. قربانی 1 کی بھی نہیں ہوگی، 1 کی بھی نہیں ہوگی. اس لیے عبادت یہ سیکھو، مسائل یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. قصائی کو بھی جلدی ہوتی ہے، بس جی ہاں اتنی بوٹی ہو گئی سب، اور اس کے بعد بھی جمع کر لیا آدھا. ہم تو پورا سال کھاتے ہی رہتے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، کبھی بیشی بس 1-2 کلو لے گیا، 4 کلو لے گیا. نہیں، ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں. صافی گوشت ضروری ہے، برابر آ جائے.
اور ہاں اس میں پھر یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ اس مشکل میں پڑھنے سے بچنے کے لیے ایک پایا ایک حصے میں رکھ دیا، دوسرے میں دوسرا پایا، 4 پائے 4 حصوں میں رکھ دیے، ایک حصے میں کچھ کلیجی رکھ دی، ایک حصے میں دل، ایک حصے میں جناب دماغ، اس طرح سے کر کے آپ تقسیم کر دیں۔ بہرحال صحیح ہے کہ ان چیزوں کی بھی برابری الحمدللہ جو ادارے قربانیاں بڑی احتیاط سے کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اداروں کے اندر جو بڑی احتیاط سے کام کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو ساتھ حصے، پائے کے ساتھ حصے کریں گے، وہ دل کے ساتھ حصے کریں گے، دماغ کے ساتھ حصے کریں گے، ہر شے کے وہ ساتھ حصے کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے قربانی کا معاملہ۔ تو یہ ہے اس جانور کی تقسیم کا مرحلہ۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جانور جو آپ خرید کر لائیں گے وہ جانور صحیح سالم، صاف ستھرا جانور، بے عیب جانور۔ اب وہ خریداری کے بعد اس وقت تو صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہیں منڈیوں میں، چونکہ منڈیوں میں ہم تو جب جاتے ہیں تو پورا خاندان ساتھ لے کے جاتے ہیں، بچے بھی جائیں گے، بڑے بھی جائیں گے اور محترمہ بھی جائیں گی، اور پھر وہاں جلدی ہوتی ہے، کوئی جانور کو سینگ نہ مار دے، کوئی لات نہ مار دے، تو جلدی میں خرید کے لے آتے ہیں۔ اب میرے پاس اس وقت نا موبائل میں کئی تصویریں جانوروں کی آئی ہوئی ہیں، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا دم کٹا ہوا ہے، کسی کا یہ کٹا ہوا ہے۔ بھائی پہلے کہاں تھے؟ گھر میں لا کے دیکھا ہے اللہ کے بندو، صحیح سالم جانور خریدو، صاف ستھرا جانور خریدو، بے عیب جانور خریدو، کان نہ کٹا ہوا ہو۔ اب دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کے کانوں کو دیکھیں، چیک کریں، اور ہم جانور کے کانوں کو اور آنکھوں کو دیکھیں، چیک کریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے صاف فرمایا لا یضحى بالعرجاء بین ضلعها، لنگڑا جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ولا بالعوراء، اندھا جانور قربانی نہیں ہوگی، ولا بالمریضہ، بیمار جانور لاغر بیمار چل نہ سکتا ہو قربانی نہیں ہوگی، ولا بالعجفاء، اور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو قربانی نہیں ہوگی، جس کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو قربانی نہیں ہوگی، اور جو بالکل اندھا ہو قربانی نہیں ہوگی، کان میں سوراخ ہو قربانی نہیں ہوگی، جس کی دم کٹی ہوئی ہو 1/3 سے زیادہ قربانی نہیں ہوگی، جو 3 پاؤں پر چلتا ہو، 4تھا پاؤں تکلیف کی وجہ سے نہ رکھ سکتا ہو، زخمی ہو اس کو 4تھا پاؤں، قربانی نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا غرض ہے بھائی، تو گوشت مقصود ہے، گوشت تو صحیح ہے، نہیں، قربانی ہے، قربانی ہے، محبوب مال، خوبصورت مال۔ کیا اسماعیل علیہ السلام محبوب نہیں تھے؟ اسماعیل علیہ السلام خوبصورت نہیں تھے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام میں کوئی عیب تھا؟ کیا ان کی کوئی انگلی کٹی ہوئی تھی؟ کیا ان کا کوئی کان کٹا ہوا تھا معاذ اللہ؟ ہاں، محبوب مال۔ جس جانور کے سینگ جڑ سے اکھیڑ دیے گئے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے ہے، گائے لے کر آئے ہیں، بکری لے کر آئے ہیں، گائے کے اگر 2 تھن خراب ہے قربانی نہیں ہوگی، بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن خراب ہے قربانی نہیں ہوگی۔ بے عیب جانور، سالم جانور، البتہ خریداری کے بعد عیب دار ہو گیا، لاتے ہوئے گاڑی میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اگر آپ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہے، تو متبادل جانور خریدیں، اور اگر غریب ہے، واجب نہیں تھی قربانی، شوق سے خریدا ہے، واجب نہیں تھی، تو پھر اسی کی قربانی کر لیں۔ آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ مادہ جانور اگر خرید کر لائے تو اس کے دودھ کو بھی دوہنے کا حکم نہیں ہے، دودھ بھی نہیں نکال سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مسائل سمجھائے ہیں قربانی سے متعلق۔ دودھ کیا، جب جانور ذبح کر لیں گے تو جو جانور کی گردن میں رسی ہوگی وہ بھی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے، کھال کا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو عبادت کر رہے ہیں تو عبادت تو اس طرح سے کرو جس طرح سے اللہ نے عبادت بتلایا ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بتلائی ہے اس طرح سے عبادت کی جائے۔ آج کون ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے؟ پھر یہاں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے
دو باتیں بلکہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، کسی جناب یتیم بچے کی شادی کروا دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ بھائی قربانی ہے، قربانی یتیم کی شادی کا نعم البدل نہیں ہے، قربانی اولاد کا نعم البدل ہے، قربانی اولاد کا نعم البدل ہے۔ تمہیں تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہونا تھا، اللہ نے وہاں سے حکم ہٹا کر جانور پر منتقل کر دیا۔ اب اس جانور سے آپ لے جا رہے ہیں جہیز پر، اس جانور سے آپ لے جا رہے ہیں یتیم بچے کی شادی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح فرمائے قربانی کے موقع پر، اپنے ہاتھ سے 100 اونٹ آپ نے منگوائے، 63 خود کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ یہ آپ نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، جن کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، سب سے بہترین اور بلند ترین عمل ان ایام میں قربانی کرنا ہے۔ جس آدمی کے پاس استطاعت ہے وہ قربانیاں کرے، جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں قربانیاں کرے۔ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے واجب ہو گئی، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، اب کرو، صحابہ کے نام پر کرو، انبیاء کے نام پر کرو اور قربانیاں، تاکہ زیادہ سے زیادہ غرباء تک گوشت پہنچ جائے۔ اور ایک یہ جو تصور دوسرا چل پڑا ہے، ایک بھاری بھرکم بھلا کا بیل لے کے آگے جناب 10 لاکھ کا لے کے آگے، بھائی 10 لاکھ میں اگر آپ 5 جانور اچھے لے آتے تو زیادہ لوگوں کو گوشت پہنچتا، اور اچھے لے آتے تو ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی بھی تو ملے گی نا۔ وہ جو بھاری بھرکم آپ لے کے آئے، اس پر تو جتنے بال ہیں وہ 5 جانوروں پر تو نہیں ہو سکتے، اتنے آپ بکرے خرید لیں، اتنے آپ چھوٹے جانور خرید لیں، دیہاتی علاقوں کے اندر آپ ثابت جانور بھیج دیں، ضرورت مندوں کو بھیج دیں کہ بھائی آپ اپنے یہاں قربانی کر لیجیے گا، لیکن یہاں یقین ہے کہ وہ اہتمام سے قربانی کرے گا، یا آپ ذبح کر کے گوشت پہنچوائیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ضیافت کا دن ہے، اور ضیافت کا تقاضا کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں تک گوشت پہنچے۔ خود بھی کھایا کرے، کچھ لوگ خود نہیں کھاتے، نہیں جی ہم تو پورا سال کھاتے رہتے، نہ، لازم ہے خود کھائیں، خود بھی کھائیں، 3 حصے کریں، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک اغنیاء کو دیں، اور ایک غرباء میں تقسیم کریں۔ ٹھیک ہے، زیادہ نہیں رکھ سکتے آپ، کچھ نہ کچھ کھائیں، کیوں؟ اللہ کی طرف سے آج مہمان نوازی ہے، ضیافت۔ اپنی قربانی کی گوشت سے کھانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کھائیں۔ تو اس طرح سے خیال کیا جائے کہ یہ جو بڑے بڑے جانور ہم لے کر آتے ہیں، خداور جانور، اور بہت زیادہ مالیت کے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ سالم جانور، بے عیب جانور آپ خرید لیں، کم قیمت کے خرید لیں۔ وہ تو سارا پیسہ حسن کا ہے، وہ تو سارا پیسہ خوبصورتی کا ہے، تو اس اتنی خوبصورتی میں وہ چربی چڑی ہوئی ہے، اس پر کیا ضرورت ہے؟ وہ نمود و نمائش ہے جی، اتنے لاکھ کی قربانی کی ہے، اتنا میں نے کیا ہے، اللہ نے استطاعت دی، اچھی بات ہے، لیکن بہتر اس سے یہ ہے کہ زیادہ جانور خرید کر زیادہ لوگوں تک قربانی پہنچائی جائے، وقت قربانی کریں، جس سے تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں تک گوشت پہنچے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت اہتمام کے ساتھ، بڑی جان چھان بین کے بعد ہم یہ وقت قربانیاں کرتے ہیں علاقوں کے اندر، اور وہاں ہمارے معتمد ساتھی جہاں ہوتے ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے ایسے علاقے بھی آپ کو کیا بتاؤں کہ جہاں جانور جب ذبح ہوتا ہے تو 400-500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں گوشت کے لینے کے لیے، ایک بوٹی آئے گی۔ اب جناب 2 من کا جانور ہے، 80 کلو گوشت ہے مثال کے طور پر، چونکہ وقت کے جانور تو ہم سب سے کم تلاش کر دیں، سب سے کم حصہ کس نے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں کہ چلو لوگوں کی قربانیاں تو ہو جائیں گھر میں۔ چلو اتنی حیثیت ہر ایک کے پاس نہیں ہے، تو گھر میں 2 قربانیاں ہیں، 4 قربانیاں ہیں، 6 قربانیاں ہیں، تو اب 6 قربانیاں ہیں تو چلو ان میں سے جناب 3 اپنے گھر کر لیں گے، 3 وقت کی کر لیں گے، تو کم حصے میں کر لیں گے، کم پیسے میں کر لیں گے۔ تو ہم تو یہ سلسلے قائم کرتے ہیں، جن علاقوں میں سستے جانور مل جاتے ہیں وہاں ہم بھجوا دیتے ہیں، مگر ایسے علاقے بتاؤں کہ جہاں صرف ایک پاؤں گوشت ان کو میسر ہوتا ہے، کبھی اتنا بھی میسر نہیں ہوتا، اور وہ پورا سال بس یہی گوشت ان کو ملتا ہے، ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تو
قربانی بہرحال بہت افضل ترین عبادت ہے، اور اس طرح سے قربانیوں کو جس طرح سے عرض کیا گیا ہے ان تمام کے تمام مسائل کے ساتھ قربانی کریں تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کتنا اجر ہے۔ اور پھر قصائی کا خیال رکھیں، ذبیحہ حرام نہ کروائیے گا، قصائی کا خیال رکھیں، مسلمان قصائی تلاش کر کے لائیں، پھر ذبح کرتے وقت از خود بسم اللہ پڑھیں، تکبیر پڑھیں، از خود ذبح کریں۔ خواتین ذبح کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، مرد ذبح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر جتنے افراد ذبح کریں گے سب کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے خود چھری چلائی ہے اور ذرا سی چھری چلائی، آپ کا ہاتھ کام گیا، آپ کے ہاتھ سے قصائی نے چھری لے لی، آپ کے ذبح کرنے سے معمولی سا کٹ لگا، آپ نے تکبیر پڑھی، قصائی نے نہیں پڑھی، یہ درست نہیں ہے، قصائی کو ہی پڑھنی، چونکہ پورا کا پورا ذبح کس کے ساتھ ہے؟ تکبیر کے ساتھ، پورا ذبح تکبیر کے ساتھ، تو سب تکبیر پڑھے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ اس لیے اللہ نے قربانیاں مقرر کی ہیں تاکہ جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو خوب اللہ کا نام بلند کرو، خوب اللہ کا نام بلند کرو۔ تو انشاءاللہ پھر زندگی اگر رہی تو اگلی نشست میں موقع تو باقی مسائل بھی ہیں، کچھ بہرحال ضروری مسائل جو وہ میں نے ذکر کر دیے ہیں، اور ان مسائل کے مطابق قربانیاں کریں۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مسئلہ پوچھ لیں، مسائل کو سیکھ لیں، پوچھ لیں، سیکھ کر قربانیاں کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جو لوگ قربانیوں کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ سب سے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ سب سے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ جو مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کو اجر سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قربانی کو سیکھ کر سمجھ کر قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے، نمود و نمائش سے، اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد۔